یہ کہانی دریائے سندھ کے کنارے پھیلے ہوئے کچے کے علاقے کی ہے، جہاں فطرت کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوف اور دہشت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس زمین نے صدیوں سے اپنی زرخیزی کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کو بھی پناہ دی ہے۔ مغربی پنجاب میں دہشت کی علامت بنے چھوٹو گینگ نے پاک فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج ہم آپ کو اس علاقے کی تاریخ، ڈاکوؤں کی کارروائیوں اور ان کے خلاف جاری آپریشن کے علاوہ بتائیں گے کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے سنگم پر واقع یہ غیر محفوظ علاقہ ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے جنگلات ہیں، دریائی علاقہ ہے، پیچیدہ جغرافیائی خد و خال ہے جو ڈاکوؤں کے لیے ایک مثالی پناہ گاہ ہے۔ انگریز دور میں بھی مقامی لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تھا اور وہ ان کا اس وقت تو مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں جرائم پیشہ افراد وقتاً فوقتاً اس پہ حاوی رہے اور آزادی کے بعد بھی یہ جو سلسلہ ہے جاری رہا ہے، لیکن یہ اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ یہاں کے ڈاکو جو ہے نا وہ جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہیں، اپنے نیٹ ورک کو انہوں نے وسعت دی ہوئی ہے اور ان کی کارروائیاں صرف کچے کے علاقے تک محدود نہیں ہیں بلکہ بڑے شہروں تک بھی پھیل چکی ہیں۔ اغوا برائے تاوان ہو، بطہ خوری اور دہشت گردی میں بھی ایون جو ملوث لوگ ہیں وہ بھی یہاں چھپتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے گروہ جو اس علاقے میں ہے انہوں نے مستقل ٹھکانے بنا رکھے ہیں، دشمنی بھی ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو پولیس کی جنگ ہے یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے، اور اس علاقے میں کئی بڑے آپریشن جو اب تک ہوئے ہیں ان میں سینکڑوں ڈاکو گرفتار یا ہلاک بھی ہوئے، لیکن پھر شروع ہو جاتا ہے۔ 2000 سالوں میں چھوٹو گینگ آپ کو یاد ہوگا، اس کے خلاف آپریشن ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس آپریشن میں چھوٹو گینگ کے سرگنا غلام سلوف چھوٹو اور اس کے 13 ساتھیوں نے غیر مشروط طور پہ ہتھیار بھی ڈال دیے تھے، لیکن ان کے مکمل خاتمے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور کئی گروہ بنے ہیں۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور خصوصی فورسز کے ذریعے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے کی کوششیں بھی کی ہیں، اور ان آپریشنز میں ڈرون کیمرے، جدید ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پولیس، رینجرز اور فوج نے بھی اس علاقے میں نے جیسے بتایا کہ کارروائیاں کی ہیں، لیکن ڈاکوؤں کی تعداد اور نیٹ ورک کی کثرت کی وجہ سے یہ جنگ ابھی تک انتظامیہ جیت نہیں سکتے۔ کچے کے ڈاکو صرف جرائم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کا ثقافتی اور سماجی اور کچھ سیاسی اثر بھی ہے۔ کچھ ڈاکو مقامی آبادیوں میں بھرپور عزت انجوائے کرتے ہیں، اپنا اثر انجوائے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈاکو جو ہیں وہ جو پرامن لوگ ہیں ان پہ اپنی اتھارٹی بنا کے رکھتے ہیں۔ ڈاکو نے اس علاقوں میں اسکول، اسپتال اور دیگر عوامی خدمات کے لیے بھی کام کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈاکوؤں کی کارروائیوں نے عام آدمیوں کی زندگی کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور ان کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے بھی باہر نہیں نکلتے، اور علاقے کی جو زرعی معیشت خاص طور پہ وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ کچے کے علاقے کے جو عوام ہیں انہوں نے ڈاکوؤں کے ہاتھوں بڑی مشکلات جھیلی ہیں، اغوا ہوئے ہیں، دولت لوٹا گیا ہے، ان کے گھر جلائے گئے ہیں، کئی لوگ قتل ہوئے ہیں۔ خوف کی زندگی گزارتے کچے کے لوگوں میں اگر کوئی تھوڑی سی امید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تو اس علاقے میں امن قائم ہوگا، بس ابھی تک یہ صرف ایک خواب ہے۔ خاص طور پہ رحیمیہ خان، راجن پور، سندھ کے ضلع کشمور، کند کوٹ اور گوٹکی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں حالیہ، پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور خصوصی فورسز کی مدد حاصل بھی کی، لیکن یہ آپریشن جو ہے اسے ڈاکوؤں سے پاک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیار ہیں، مارٹر گولے ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، راکٹس ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں۔ یہ ہتھیار آپ کو پتہ ہے کہ کبھی سمگلرز، کرپٹ حکومتی افسران، افغانستان اور اس طریقے سے جو لوگ ہیں، بلیک مارکیٹ کے لوگ، بھاری قیمت پہ جدید ہتھیار یہاں پہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور اچھا پھر جو گروہ ہیں نا یہاں اس علاقے میں وہ کوئی اور سے گروہ ہیں، اور یہ لوگ جو گروہ ہیں وہ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھاتے رہتے ہیں اور بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی جو بڑے گروہ ہیں ان میں ایک شر گروپ ہے، اور یہ گروہ جو کچے کے علاقے میں سب سے زیادہ خطرناک اور فعال گروہوں میں سے ایک ہے، اور اسی پر الزام ہے کہ اس نے رحیمیہ خان میں جو 12 لوگ پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں وہ اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ سولنگی گروپ ہے، یہ گینگ بھی کچے کے علاقے میں سرگرم ہے اور مقامی لوگوں کے لیے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہ گروہ ہوا اور تاوان کے معاملات میں زیادہ تر ملوث ہوتا ہے۔ چھوٹو گینگ
تاریخی طور پہ اس علاقے میں سب سے بڑا اور بااثر گینگ رہا ہے، متحرک رہا ہے. پولیس نے کئی مرتبہ اس کے خلاف آپریشن کیے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کی کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس اس علاقے میں موجود ہے اور اس کی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. سیال گروپ ہے، اور بھی اس طریقے سے کئی چھوٹے اور بڑے گروپ ہیں جن کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، لیکن ناکام آپریشن ہوا ہے. کیوں؟ کہ یہ جدید اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، انہیں علاقے کا جغرافیائی جو معلومات ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے خلاف آپریشنز کو وہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ناکامیاں سامنے آئی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہی یہی ہے کہ ایک ناقص انفراسٹرکچر ہے اور دشوار گزار راستہ ہے یہ کچے کا. پیچیدہ جغرافیہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جنگلات ہیں، ریت ہے، دریا ہے اور آبادی ہے، یہ سب کچھ ہیومن شیلڈ ہوئی، سب کچھ سیکورٹی فورسز کے لیے، پولیس والوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کس انداز میں ان کے خلاف کارروائی کریں. پھر جو سیکورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کی بھی کئی بہت بڑی ناکامی ہے، کرپشن بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے، پوری طریقے سے ول بھی نہیں رہی ہے جس کے تحت وہ جا کر لڑنا چاہیں اور اس کو ختم کرنا چاہیں. اور تو یہ اس علاقے میں یہ بہت سے عوامل ہیں جو جس کی وجہ سے اس علاقے کے اور اس کے علاقوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے علاقے ہیں ان کے مکینوں کو تحفظ کا احساس ہو سکے. ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس اگرچہ سیکورٹی فورسز کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن جائیں پیشہ افراد کے پاس بھی کم نہیں ہے. سیکورٹی فورسز اس انداز میں اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال نہیں کر پا رہے اپنی کامیابی کے لیے. ڈرونز استعمال کیے جاتے ہیں لیکن بس سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک آپ ناکام کیوں ہیں. اس ناکامی کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کس انداز میں دیکھیں گے، آپ کیسے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. بہرحال بنیادی سہولتیں کیونکہ اس علاقے میں نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، صحت کے مراکز بھی نہیں ہیں، تھانے نہیں ہیں، مقامی آبادی کا سپورٹ کم ہے، ان میں زندگی میں جو عدم تحفظ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. تو کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کا جو اثر رسوخ ہے قائم ہے اور انہیں کنٹرول کرنا ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور کچے کے ڈاکوؤں کی کہانی اس لیے بھی ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ پولیس اگرچہ بہادری سے اور امیدوں سے ان کی توقعات کو زندہ رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ خواب ابھی صرف خواب ہی ہے. لوگ یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ سننا چاہتے ہیں اور ڈاکوؤں کا خوف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہنوز دلی دور است، بہت دور ہے منزل، لگتا یہ ایسے ہی.